روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ اللہ اللہ کہتے رہیں، تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے، اللہ اکبر تحمید کی، اللہ اکبر رٹ لگاتے رہیں، لیکن اللہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ انہی کو ملتا ہے جو مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ بلکہ سیدنا امام الائمہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں، روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں، اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کا کوئی ایک دو نماز روزے کے راستے نہیں ہیں، یہ بھی راستے ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کے راستے کتنے ہیں؟ ایک مقام پہ قرآن اشارہ کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تک جانے کا راستہ نہیں ہے بلکہ راستے ہیں۔ اور کتنے راستے ہیں؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، وہ امام جعفر صادق جن کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے ہوں، وہ امام جعفر صادق اللہ اکبر جن کے بارے میں امام اعظم فرماتے ہوں کہ اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کوئی آپ سے پوچھتا آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرماتے صرف 2 سال میری عمر ہے۔ جن 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں، بس وہی امام اعظم کہتے ہیں وہ نعمان کی کل زندگی ہے، وہ نعمان کی کل زندگی کا حصہ ہے، وہ نعمان کی زندگی کا ماحصل ہے، وہ نعمان کی زندگی کا کریم پیریڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام جعفر صادق ائمہ اہل بیت میں سے چھٹے امام امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ سب سے قریب راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں شارٹ کٹ کہہ سکتے ہیں، سب سے قریب راستہ جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ یعنی مخلوق خدا کی خدمت کر کے انسان جتنے اللہ تک پہنچتا ہے اتنا کسی عبادت سے نہیں پہنچتا۔ اقبال اسی کو تو کہتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، جب ایک انسان عام انسانوں کی خدمت کرے، ایک انسان پڑوسیوں کی خدمت کرے، ایک انسان دوستوں کی خدمت کرے، ایک انسان فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے لوگوں کی خدمت کرے، ایک انسان غریب غربا کی خدمت کرے، ایک انسان جو دکھی دلوں کی خدمت کرے، ایک انسان جو ٹوٹے ہوئے دلوں کی خدمت کرے، ایک انسان جو بھوکے پیٹ لوگوں کی خدمت کرے، ایک انسان جو پھٹے لباس لوگوں کی خدمت کرے، یعنی عام انسان جس کا نام بھی نہیں پتا، جس کا نسب بھی نہیں پتا، جس کا علاقہ بھی نہیں پتا، جس کا خطہ اور قبیلہ بھی نہیں پتا، جب اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر وہ مخلوق خدا ہے، اس بنیاد پر اس کی خدمت کرتا ہے تو انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ خدمت خلق جب انسان کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، مجھے بتاؤ جس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جب اس کی خدمت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے تو جو انسان کے ماں باپ ہیں ان کی خدمت انسان کو کس مقام پر پہنچاتی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ انسان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی خدمت کس مقام پر پہنچاتی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آئیے آج ہم اسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرے سامنے میرے شہر کے نوجوان موجود ہیں۔ آج لوگ بہت حد تک داڑھیوں پر بھی محنت کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی اللہ کی توفیق سے کوشش کی جتنے ہو سکتی تھی کہ نوجوانوں کو داڑھیاں رکھنے کی ترغیب دیں۔ یقیناً یہ اسلامی تشخص ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ چہرہ داڑھی سے جتنا نورانی لگتا ہے اتنا کٹانے سے نہیں لگتا، اتنا منڈانے سے نہیں لگتا۔ اسی طرح ٹوپیوں پر بھی محنت ہو رہی ہے۔ ٹوپی والے سر اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان آج چند چیزوں پہ محنت کر رہا ہے، لیکن آج سب سے زیادہ اولاد سے اگر کوئی دکھی ہے، آج سب سے زیادہ اولاد کا دکھ اگر کسی کو ہے، اگر آج سب سے زیادہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو وہ اولاد ہے، نا ہنجار اولاد، نا فرمان اولاد، جو اپنے
ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، مجھے بتاؤ، جب ایک عام انسان کا دل توڑنے والا جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم کا کتا بنے گا، عام انسان کا دل توڑنے والا جب اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، تو ماں باپ کے دل توڑنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ ماں باپ کے دل توڑنے والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ آئیے اب میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ماں باپ کی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، ماں باپ کی بڑی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ نوجوان ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کی تکلیف کرتے، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھو، اللہ اللہ، میرے اور آپ کے آقا غیب داں نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سب سے زیادہ اللہ اکبر مجھ پر کس کا حق ہے؟ آقا سے پوچھا سب سے زیادہ مجھ پہ کس کا حق ہے؟ آقا نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ پھر فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ پھر فرمایا تیری ماں کا۔ آقا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ اللہ اکبر، جن کے حقوق یاد رکھنا، مسجد میں چندہ دینا بڑی چیز ہے۔ جس نے اللہ کی راہ میں دیا گویا کہ اس نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ آج انسان اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، کل اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مسجد میں چندہ دینے سے زیادہ، مدرسے بنانے سے زیادہ، اللہ اکبر زکوٰۃ خیرات سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر ثواب انسان کو کہیں پیسہ خرچہ کرنے پہ ملتا ہے تو اپنے ماں باپ پہ پیسہ خرچہ کرنے پہ ملتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں نوجوان لڑکوں کا حال کیا ہے۔ جو لوگ کماتے ہیں، جتنا کماتے ہیں اس کا 10% گھر میں دیتے ہیں، اور گھر میں دینے کے بعد 90% دوستوں میں اڑاتے ہیں۔ پارٹیاں ہو رہی ہے، ادھر ادھر گھوم پھر ہو رہا ہے، ادھر ادھر فضول خرچیاں ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنے میں جتنا ملے گا اتنا کہیں خرچ کرنے میں نہیں ملے گا۔ ہمارے مال کے سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہیں تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ لیکن افسوس ہے، آج لوگ ماں باپ سے پیسہ چھپاتے ہیں، آج لوگ ماں باپ سے پراپرٹی چھپاتے ہیں، آج لوگ ماں باپ سے جائیداد چھپاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی پوری پونجی لگائی ہمارے پیچھے، وہ ماں باپ جنہوں نے اپنا پورا شباب قربان کیا ہمارے پیچھے، وہ ماں باپ اللہ اکبر جنہوں نے سب کچھ داؤں پر لگا دیا ہمارے لیے، آج انہی ماں باپ سے اللہ اکبر ان کی خدمت سے جی چراتے ہیں۔ کسی مفکر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جب لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یعنی جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں میری امی، میرے ابا، یعنی گھر کے اندر اگر ماں باپ بیٹھے ہو، ہر بچہ کہتا ہے میری ماں، میری ماں، میری ماں، میرا باپ، میرا باپ۔ بستر پہ سونا ہو تو میری ماں، کھیلنا ہو تو میری ماں، کھانا ہو تو میری ماں، کچھ لینا ہو تو میری ماں۔ بچپنے تک یہ رہتا ہے، یعنی جب تک ماں باپ احسان کرتے ہیں بچہ کہتا ہے میری ماں، میرا باپ، میری ماں، میرا باپ، میری ماں، میرا باپ۔ حالانکہ اگر بچوں کو چڑھانا ہو، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کہتے کہ میرے ابو ہے تو بچہ رو کے کہتا ہے نہیں یہ تو میرے ابو ہیں، یہ تو میری ماں ہے۔ یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن جب جوان ہو جاتا ہے بچہ، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بیمار پڑتے ہیں تو ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے یہ ماں صرف میری تھوڑی، یہ تو تیری بھی ماں ہے۔ وہ کہتا ہے تیری بھی ماں ہے، وہ کہتا ہے تیری بھی ماں ہے۔ یعنی جب ماں باپ سے نعمتیں لینے کی بات ہوئی تو میری ماں، میری ماں، میرا باپ کہتے رہے، اور جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بات آئی تو تیری ماں، تیری ماں، تیرا باپ کرنے لگے۔ سن لو، جو ماں باپ کو ترس آتے ہیں، جو ماں باپ کو تڑپاتے ہیں، جو ماں باپ کی بد دعا لیتے ہیں، اگر وہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر سجدہ کرتے کرتے مر جائے اللہ اکبر تو بھی وہ خدا کے غضب کا شکار ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، میرے اور آپ کی آقا غیب داں نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے
کے لیے کتنی تنبیہ فرمائی. اللہ اکبر. ہمارے مذہب اسلام کے اندر جتنی تنبیہ اللہ اکبر والدین کی خدمت کے لیے کی گئی ہے اتنی تنبیہ کسی کے لیے نہیں کی گئی ہے. اور آج جتنی بے عزتی، بے حرمتی، جتنی انسلٹ، جتنی اللہ اکبر ذلت آج ماں باپ کو دی جا رہی ہے اتنی کسی کو نہیں دی جا رہی ہے. اللہ اکبر. میں تو بہت دیندار لوگوں کو بھی جانتا ہوں، وہ ماں باپ سے چلا کر باتیں کرتے ہیں، ماں باپ کو ڈرا کر کے رکھتے ہیں، ماں باپ کو غلاموں کی طرح رکھتے ہیں. اب ماں باپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنی اولاد کے سامنے کوئی مشورہ دے سکے، ان سے کوئی گفتگو کر سکے. یاد رکھنا، آؤ اب دل کے کانوں سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرو. اے میری قوم کے جوانوں، اگر اپنے سوئے ہوئے مقدر کو بیدار کرنا چاہتے ہو، اپنے سوئے ہوئے مقدر کو جگانا چاہتے ہو، تو آؤ اپنے آقا کا فرمان سنو. اللہ اکبر. کیا ہو گیا میری قوم کو؟ اللہ. کبھی کسی تعویذ والے بابا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا یہ تعویذ دے دو میرا کام ہو جائے. کسی پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، دعا کر دو میرا کام ہو جائے. علماء کے پاس جاتے ہیں، دعا کر دو میرا کام ہو جائے. سن لو سب کی دعا لینے والوں، آؤ دعا کا خزانہ تو تمہارے گھر میں موجود ہے، اور وہ بھی مقبول دعاؤں کا خزانہ گھروں میں موجود ہے. اگر میں تمہارے لیے دعا کروں کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ قبول کرے. وہ اللہ ہے، وہ الصمد ہے. اللہ اکبر. وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی دعا کسی کے حق میں چاہے تو قبول کرے، کسی کے حق میں چاہے تو رد کرے. لیکن اللہ اکبر، سب کی دعا تمہارے میرے حق میں رد ہو سکتی ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے پوری دنیا کے لوگ مل کر کے دعا کرے. دعا ہی کرواتے ہو نا. اللہ اکبر. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ دل کے کانوں سے سنو. ماں باپ پہ ظلم کرنے والے بہت سے لوگوں کو تو میں نے ایسے بھی دیکھا کہ ماں باپ کو چھوڑ کر لوگ اپنے ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں. ساس سسر کی خدمت کوئی بری بات نہیں ہے، مرد کے لیے اچھی چیز ہے، وہ بھی ماں باپ کی طرح ہیں. لیکن ماں باپ کو چھوڑ کر پہلا حق ماں باپ کا ہے. ماں باپ کو چھوڑ کر پیر و مرشد کی جوتیاں اٹھاتے. پیر کی خدمت اچھی چیز ہے، ہمارے ہر بزرگ نے پیر کی خدمت کی. لیکن مجھے یہ خیال ہوتا ہے، او ہماری جوتیاں اٹھانے والوں، اگر اپنے ماں باپ کی جوتی نہیں اٹھاتا تو تیرا یہاں جوتی اٹھانا کوئی کام نہیں، کچھ نہیں ملے گا تجھے. پیروں کی، علماء کی جوتیاں بہت اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ کی جوتیاں بھی کبھی اٹھائیں؟ ماں باپ کی جوتی اٹھانے کی بجائے ماں باپ کو جوتیوں میں رکھتے ہو. ماں باپ کو جوتیوں میں رکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پوری کائنات کے انسان کسی کے لیے مل کے دعا کریں. دعا ہی لینا چاہتے ہو نا، سب کی دعا لو، لیکن کس کی دعا کے بعد؟ سب کی دعا لو لیکن کسی کی دعا کے بعد. آقا کریم غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کسی کے لیے پوری کائنات کے لوگ مل کر کے دعا کریں اور اکیلے اس کی ماں اس کے لیے بد دعا کرے تو اللہ پوری کائنات کی دعا رد کر کے اس کی ماں کی بد دعا کو قبول کرے گا. اور اگر کسی کے لیے پوری کائنات مل کر کے بد دعا کرے اور اکیلے اس کی ماں دامن پسار کر دعا کرے تو پوری کائنات کی بد دعا آپ پر اثر نہیں کرے گی، بلکہ ماں کی دعا ان سب کی بد دعا پر غالب آ جائے گی. کتنے لوگ ہیں جو دعا لیتے ہیں، اماں دعا کرنا، ابا دعا کرنا، یہ نہیں، ان کی خدمت کر کے ان کو ایسا راضی کرو کہ ان کے دل سے دعا نکلے کہ میرا بچہ میری خدمت کرتا ہے. دعا کی بات آئی تو مجھے ایک روایت یاد ہے، توجہ سے سننا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک جنگل میں سفر میں ہیں اور جناب کلیم علیہ السلام چلتے چلتے تھکے، تقاضے بشریت بظاہر تھک گئے تو اللہ سے عرض کی، مولا میں جنگل میں اب چلنا نہیں چاہتا، مجھے تھکن سی ہے،
ارشاد ہوتا ہے کچھ دور پر ایک بندہ ہے، اس سے دعا کروا لیں، اس سے وہ جائیں، آپ کا وہ کام کر دے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم گئے تو دیکھا ایک بندہ تھا، اس سے کہا، حالانکہ نبی کے برابر کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا، لیکن کبھی کبھی افضل کے ذریعے سے جو افضل نہیں ہوتا اس سے، اس مفضول سے جو افضل نہیں ہوتا، تو افضل کے ذریعے سے غیر افضل کی عظمت عزت ظاہر کی جاتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا تو دنیا کو پتا چل گیا کہ جناب خضر کی شان کیا ہے، یہی بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم کو اس بندے کے پاس بھیجا، گئے کہا کہ میرے لیے سواری کا انتظام کر۔ اس نے دعا کی، اللہ بادل زمین پہ بھیج، اے اللہ بادل زمین پہ بھیج۔ اس کا دعا کرنا تھا کہ بادل زمین پہ آئے، کہا اس پہ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، آپ جدھر چاہیں گے یہ آپ کو وہاں پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ کلیم بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اس کی مولا یہ کتنا مقبول بندہ ہے کہ اس کی دعا سے بادل زمین پر آتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ اس نے تو بادل کو زمین پہ بلایا، اگر بالفرض یہ بادل کی بجائے آسمان کو بھی زمین پہ بلاتا تو ہم اس کی دعا رد نہ کرتے۔ آسمان بھی زمین پر آتا، آسمان بھی زمین پر آتا، اگر بالفرض و فرض محال اگر وہ دعا کر لیتا تو پھر آسمان بھی زمین پہ آتا۔ کہ مولا اس کا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعا رد نہیں ہوتی؟ کہ کوئی عمل نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ ماں کی خدمت کرتے کرتے ماں کو راضی کیا۔ اس کی ماں نے دعا کی دنیا سے جاتے جاتے، مولا میرے بیٹے نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، مولا یہ جب بھی جو تجھ سے دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لیا۔ یہ اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے، اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے کہ جب بھی یہ دعا کرتا ہے تو اس کی ماں کی دعا کی برکت سے اس کی ہر دعا قبول۔ یہ ماں کی دعا کی برکت ہے۔ اور جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں، آئیے، اور انہیں ناز ہے اپنی عبادتوں پر، اپنی ریاضتوں پر، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث سنیں، فرماتے ہیں جو بندہ ہمیشہ روزہ رکھے، یعنی صرف رمضان شریف کا نہیں، ہمیشہ روزہ رکھے، ہمیشہ نمازیں پڑھے، صدقہ دے، خیرات کرے، حج کرے، یعنی ہر نیکی کرے، بس اتنا کرے کہ ماں باپ کو راضی نہ کرے، ماں باپ کو اذیت دے، تکلیف پہنچائے، ناراض کرے۔ میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا، یہ نبی پاک کا فرمان ہے، نبی رحمت کا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے ہر نیکی کی، ہر دن روزہ رکھا، ہر رات عبادت میں کھڑا رہا، رات رات بھر عبادت کرتا رہا، لیکن ماں باپ کو ناراض کیا، ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، اللہ اکبر، تو میرے اور آپ کی آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ساری عبادتیں کر کے بھی اگر ماں باپ کو راضی نہ کر سکا، دل دکھایا، ناراض کیا، تکلیف پہنچائی، تو قیامت کے دن اللہ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ اس پر غضب فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضب کرے گا۔ اور یہاں تک فرمایا آخرت میں سب سے بڑا عذاب 3 لوگوں کو ہوگا، 3 لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 زانی، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 زانی، اور نمبر 3 نماز کو ترک کرنے والا۔ ان 3 لوگوں کو بہت سخت ترین عذاب ہوگا آخرت میں، زانی، بے نمازی اور ماں باپ کا نافرمان۔ کیا برداشت کر سکتے؟ کیسا عذاب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب جب جہنم کا مشاہدہ کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے معراج کی شب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا جہنم میں آگ کا درخت ہے، جہنم میں آگ کا درخت ہے۔ یہ اپنے نبی کا فرمان ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ مولوی لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں، زبردستی بولتے ہیں، زبردستی نہیں بولتے، یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ انسان کو جس چیز کا علم نہیں وہ اس کا دشمن ہوتا ہے، انسان کو جو چیز پتہ نہیں اس کا دشمن ہوتا ہے۔ حالت تو یہ ہے علمی مبلغ کی، مبلغ علمی کا معیار یہ ہے
کہ استنجا کی سنتیں نہیں پتا کہ سردی میں کب کیسے کریں اور گرمی میں کب کریں، اور علماء کے علمی معاملات میں دخل دے رہے ہیں کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ نادانو، یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور جو باتیں ہمارے منبر سے کہی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی کتاب میں موجود ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ کچھ لوگوں کی اچھل کود زیادہ ہیں، یہ کہہ دیا تو توحید پر بہت ضرب پڑ گئی۔ آخر کون سی ایسی توحید تم نکال لائے جس پہ ضرب پڑ گئی؟ سنو، اگر ہم کسی بندے کی شان بیان کرتے ہیں تو پھر بات یہ کرتے ہیں رسول اللہ کی فضیلت سنی تو کہا توحید پہ ضرب پڑ گئی، غوث اعظم کی شان سنی تو کہا توحید پہ ضرب پڑ گئی۔ تو ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جب عبد القادر کی شان کا یہ عالم ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب محمد الرسول اللہ کی شان کا یہ عالم ہے، سبحان اللہ، جب محمد الرسول اللہ کی شان کا یہ عالم ہے، جس کے ساتھ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو عبدہو کہتے ہیں، جب عبدہو کی یہ شان ہے تو جس نے اس عبدہو کو بنایا ہے اس بنانے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، بندوں کی شان سبحان بیان اللہ۔ کرنے سے بھی کوئی توحید پہ ضرب پڑتی ہے؟ یہ کیا بات؟ یہ تمہارا کمزور مکڑی کے جالے کی طرح عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنت نے اپنے بزرگوں کو جو مانا، جو بولتے ہیں اس سے بڑھ کر مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے نبی کی شان بھی بے مثال ہے، ہمارے صدیق کی شان بھی بے مثال، ہمارے فاروق اعظم کی شان بھی بے مثال، ہمارے عثمان غنی کی شان بھی بے مثال، ہمارے مولا علی کی شان بھی بے مثال ہے، ہمارے اصحاب مصطفیٰ کی شان بھی بے مثال ہے، ہمارے اہل بیت مصطفیٰ کی شان بھی بے مثال ہے، اور ہمارے مرشد اللہ اکبر شیخ الکل غوث الاقواس قطب الاقطاب غیاث الکونین غوث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شان تو یہ ہے کہ میرے امام نے فرمایا جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث۔ جا کے پوچھو علماء سے سالک اور واصل کس کو کہتے ہیں؟ کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، لیکن ایک جملے میں سمجھا دو سالک واصل کس کو کہتے ہیں؟ جو ولایت کے رستے پر جا رہا ہے اس کو سالک کہتے ہیں، اور جو ولایت میں پہنچ چکا اس کو واصل کہتے ہیں، جو اللہ تک پہنچ چکا اس کو واصل کہتے ہیں۔ ہم سنیوں کے عقیدے میں غوث پاک یہ ہے، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث، سبحان اللہ، کچھ بھی ہے سبحان تیرا۔ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم، وہ کچھ بھی ہے تیرا اللہ۔ سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث۔ الوہیت ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ سنو، میرے امام کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ جن کو علی سمجھ میں نہیں ہو، غوث پاک سمجھ میں نہیں آتے، انہیں علی کیا سمجھ میں، اور جنہیں علی سمجھ میں نہ آئے اسے عثمان و فاروق کیا سمجھ میں آئے، وہ صدیق کیا سمجھ میں آئے، اور جب یہ خلفائے راشدین جس کے سمجھ میں نہ آئے محمد رسول اللہ ان کے کیا سمجھ۔ ہم تو یہ کہتے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختص، تو باتیں کتابوں میں لکھی ہے، اتنا یقین ہونا چاہیے آپ کو، ورنہ اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ پھر ہمارے پاس آ کر پوچھے کہ کہاں سے۔ ہاں، مسالک السالکین اٹھا کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہاں سے کہا تھا۔ تحفۃ القادریہ اٹھا کر دیکھو شیخ ابو المعالی کی، پتہ چلے گا کہاں سے۔ لیکن کیا کہیے گا، مجھے بخشا انہیں محروم رکھا، مجھے بخشا انہیں محروم رکھا۔ یہ بڑا کوڑ ہے، بڑا کوڑ بھی ہے، بڑا کوڑ بھی ہے۔ جس کو عطا نہ ہو پھر اس کی بات ہی کیا کرے۔ بندر کو ادرک کا سواد کیا پتا، کتے کو کھیر کیا ہضم ہو،
بات تو یہ ہے کھیر کی لذت کسے نہیں پتا، لیکن کتے کی مجبوری اسے ہضم نہیں ہوتی۔ بندر بیچارہ بڑا ادھر ادھر کچلتا کودتا رہتا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ ادرک ہے کس ٹیسٹی چیز کا نام۔ یہ لذتیں تو وہ جانتے ہیں جسے حضرت انسان اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ لذت غذا کی لذتیں اہل توجہ کریں، غذا کی لذتیں اہل زبان جانتے ہیں، اور اہل اللہ کے فضائل کی لذتیں اہل دل سبحان جانتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔